بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ والحمد والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وفی انفسکم افلا تبصرون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت نور محمد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دوستان گرامی قدر، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے اور آج 9 ربیع الاول کا دن گزرا۔ 10 ربیع الاول کی رات جو ہے یہاں پر ہم محفل سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی نسبت اس ہستی کے ساتھ ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی میں لولاک لما وما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک ہی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ لولاک لما، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا، اپنے رب ہونے کا ہی اظہار ہی نہ کرتا۔ دراصل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکات جو ہے دراصل اللہ کی محبت کا نام ہے، دراصل اللہ کے ظہور کا نام ہے۔ تو یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا بلا تاخیر و بلا تمہید، وقت بھی قلیل ہے، کوشش کروں گا کہ بات بھی پوری ہو جائے اور پیغام حق بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور حاضری بھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وہ مہینہ رواں دواں ہے، وہ مہینہ جاری و ساری ہے کہ جس ہستی کا یہ مہینہ ہے وہ ہستی ہے جس کے لیے رب نے کن کہہ کر پوری کائنات بنائی۔ تو آج ہم یہ شے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نور تخلیق کیا۔ فرمایا حدیث قدسی میں کنت کنزا مخفیا، میں نے سوال عرض کیا آپ کے سامنے
کہ کس بنیاد پر اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا، اپنے ظاہر ہونے کا اظہار کیا، تو وہ بنیاد یہ تھی، حدیث قدسی آتی ہے کہ فرمایا کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب یہاں پر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب کسی بندے کے شاید ذہن میں سوال اٹھے کہ بھی حدیث قدسی کیا چیز ہوتی ہے اور حدیث کیا چیز ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا یہاں پر ایک فرق واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر جو اللہ کا پیغام آتا تھا، جبریل آ کر سناتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا وحی۔ اب وہ وحی کیا چیز ہے؟ اللہ جبریل کو فرماتا تھا کہ اے جبریل جاؤ، یہ پیغام جا کر میرے محبوب کو سنا دو۔ اب جیسے جبریل امی سنتے تھے اللہ رب العزت سے، وہی کلام آ کر حضور کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ کیا تھی؟ وحی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت اپنے نبی کے ساتھ کلام کرنے کے لیے جبریل کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ، کیا اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا؟ تو اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ وحی کی اقسام ہوتی ہیں دو، ایک ہوتی ہے وحی مطلوب، ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہوتی ہے جو تلاوت شدہ ہو، وحی غیر مطلوب وہ ہوتی ہے جو غیر تلاوت شدہ ہو، جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے کلام جبریل امی کو پڑھ کر سنایا، جبریل امی نے سنا، سن کر آ کر بعین ہی انہی الفاظ کو حضور کے سامنے پیش کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے انہی الفاظ کو پڑھ کر ہمیں سنا دیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ ہے وحی مطلوب، تلاوت شدہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت اپنے نبی کے ساتھ کلام کرنے کے لیے جبریل کا محتاج ہے؟ جبریل کا واسطہ درمیان میں ضروری ہے؟ تو اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جبریل کا واسطہ ہونا ضروری نہیں۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ساتھ کلام کر سکے۔ تو وہ کلام جو اللہ رب العزت نے جبریل امی کو کہا، جبریل امی کو بتایا، اور جبریل امی نے آ کر حضور کو سنایا، اس کو کہا گیا وحی مطلوب، جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اپنے الفاظ میں سنایا۔ کلام وہ خدا کا ہے، لیکن نبی کریم نے اس کو اپنے الفاظ میں سنایا، اس کو کہا گیا حدیث قدسی، اس کو کہا گیا وحی غیر مطلوب، جس کی تلاوت پڑھ کے نہ سنائی گئی۔ یہ ایک باریک نقطہ آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ کوئی بندہ آپ سے سوال پوچھے کہ بھئی اگر اللہ کہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو وہ تو قرآن میں آنا چاہیے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، تو قرآن میں یہ کیوں نہیں آیا؟ تو حدیث قدسی جو ہے اس میں اللہ رب العزت کا فرمان نبی کریم کے قلب اطہر پہ آتا ہے، اور نبی کریم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قلب اطہر پہ اتارا نبی کریم کے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ پھر فرمایا
کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو کس کو تخلیق کیا؟ فرمایا کہ میں نے نور محمد کو تخلیق کر دیا۔ اب یہاں پر بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں گا کہ جب نور محمد کو تخلیق کر دیا، اپنی پہچان کروا دی، تو یہ جو انسان ہے اس کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ اس کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ مقصد وہی جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کہا کہ مجھے محبت ہوئی، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ رب العزت نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا۔ توجہ ہے سب؟ اللہ رب العزت نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے تخلیق کیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پہ اتارا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پہ اتارا، تو ان کی اولاد آگے بڑھی، تو مقصد کیا تھا؟ وہی ارادہ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کیا کروں؟ پہچانا جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے ابن آدم سے، یعنی کہ انسانوں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے یہ تقاضا کیا کہ میری پہچان کرو۔ تو جب تک انسان دنیا میں آ کر اللہ کی پہچان نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو کچھ بھی حاصل ہے۔ اب سوال یہ جو میں نے آپ کے سامنے اٹھایا کہ انسان کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، تو جب حدیث قدسی پڑھی تو پتہ چلا کہ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو پوری زمین میں پھیلایا، تو اس سے تقاضا کیا کہ تم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ میری معرفت حاصل کرو، میری پہچان حاصل کرو، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا کہ تم میرا دیدار حاصل کرو۔ تمہیں اس لیے اس دنیا میں اتارا گیا ہے کہ تمہیں میرا عشق نصیب ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ انسان دنیا میں آیا معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا اپنا عشق عطا کرنے کے لیے۔ انسان دنیا میں آیا دیدار الہی حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب تک اس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کا دیدار عطا نہیں ہو سکتا، عشق الہی اس کو عطا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ کامل انسان بھی نہیں بن سکتا۔ انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا؟ اللہ کی پہچان کے لیے۔ انسان دنیا میں اس مقصد کے لیے آیا کہ وہ اللہ کا عشق حاصل کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کو کس لیے بنایا؟ کہ مجھے محبت ہوئی، میں نے ارادہ کیا کہ میں کیا کروں؟ مل کے بولیے، کیا کروں؟ تو پہچاننا کس نے تھا؟ پہچاننا تو اس مخلوق نے تھا نا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان، مسلمان نہیں کہا، کیا کہا؟ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے ان سے صرف اور صرف یہی تقاضا رکھا، یہی بات ان کے سامنے رکھی
کہ تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم جہاں سے آئے ہو، جہاں سے بھیجے گئے ہو، جس ہستی نے تمہیں اس دنیا میں اتارا ہے اس کی پہچان حاصل کرو۔ تو جب تک اس کی پہچان ہی حاصل نہ کرو، اس وقت تک اس کا دیدار کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک معرفت الہی حاصل نہ ہو اس وقت تک کچھ بھی حاصل انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اب میں بات کو تھوڑا سا اور یہاں پہ آگے چلاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں لو جی اب اللہ کی معرفت حاصل کرنے چل پڑو تو پھر گھرداری کہاں جائے گی، دنیا داری کہاں جائے گی، فلاں کہاں جائے گا، یہ کہاں جائے گا، ہم نے روزی بھی کمانی ہے، بال بچڑدار بھی سنبھالنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، رزق کی بھی تلاش میں نکلنا ہے۔ بڑا سوال ہوتا ہے بھائی کون کہتا ہے کہ رزق کی تلاش چھوڑ دو؟ کون کہتا ہے کہ بیوی بچہ چھوڑ دو؟ سب کچھ کرو لیکن اس کو اول بنا کر نہیں، ضمن بنا کر اول جو ہے وہ اللہ رسول کی ذات کو سامنے رکھو۔ اگر بندہ یہ کہے کہ جی کمائی کرنی ہے، صبح رزق کی تلاش میں جانا ہے، شام کو رزق اکٹھا کر کے لے کے آنا ہے، بچوں کو روٹی کھلانی ہے، اپنے کوئی معاملات کرنے ہیں، اپنے کوئی کام کاج کرنے ہیں، بچے پیدا کرنے ہیں، شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو بھائی یہ تو کام جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو کام پرندے بھی کرتے ہیں۔ رزق کی تلاش میں صبح نکل جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، بچوں کو لا کے رزق ڈال دیتے ہیں، بچے پیدا کر لیتے ہیں، جیسے ویسے کہ ویسے حیوان کے حیوان نہیں رہ جاتے ہیں۔ تو انسان اور حیوان میں فرق کیا ہوا؟ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے کہ انسان اور حیوان کرتا کیا ہے کہ حیوان جو ہے وہ صبح جاتا ہے، رزق کی تلاش کر کے شام کو لے آتا ہے، بچوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو انسان جب صبح رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، شام کو گھر میں آ کر بچوں کو رزق دیتا ہے، تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ دنیا داری کام کی طرف ہوتا ہے، دھیان اس کا خدا کی طرف ہوا کرتا ہے۔ جنہوں پنجابی جو کہنے نے ہاتھ کار والے دل، ہاتھ کار والے دل، یہ ہے انسان۔ تو دوستانی گرامی قدر سوال یہ پیدا ہوا یہاں پہ مزید کہ بھئی جب انسان دنیا میں آیا معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان پانے کے لیے، دیدار الہی حاصل کرنے کے لیے، عشق الہی پانے کے لیے، تو یہ سب کچھ عطا کیسے ہوگا؟ تو اللہ کا دیدار، اللہ کا وصال، اللہ کا قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا کیسے حاصل ہوگا؟ اس ہستی سے حاصل ہوگا جس کو اللہ کا قرب عطا ہوا۔ اللہ کا دیدار اس ہستی سے عطا ہو سکتا ہے جس کو اللہ کا کامل دیدار عطا ہوا ہو۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں، موٹر سائیکل چلانی سیکھنی ہو تو کس سے سیکھیں گے؟ اناڑی سے سیکھیں گے یا کھلاڑی سے سیکھیں گے؟ کھلاڑی سے سیکھیں گے۔ اس سے سیکھیں گے جس کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے۔ کس سے سیکھیں گے؟ جس کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے۔ اس سے تو نہیں سیکھیں گے جس کو نہیں چلانی آتی۔ ہانڈی پکانی سیکھنی ہو، بیویوں سے سوال پوچھتا ہوں، ہانڈی پکانی سیکھنی ہو تو کس سے سیکھیں گے؟ جس کو ہانڈی پکانی آتی ہو یا کسی اناڑی عورت سے سیکھیں گے؟ اس سے ہانڈی پکانی سیکھیں گے کہ جس کو ہانڈی پکانی آتی ہے۔ تو دوستانی گرامی قدر، اللہ کا دیدار،
اللہ کا قرب، اللہ کا وصل، اللہ کا عشق اس ہستی سے عطا ہو سکتا ہے جس کو کامل طور پر اللہ کا عشق عطا ہوا۔ اس ہستی سے ہمیں اللہ کا دیدار عطا ہو سکتا ہے جس ہستی نے اللہ کا کامل دیدار حاصل کیا۔ اس ہستی سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے جس کو مکمل طور پہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اور وہ دنیا میں ایک ہی ذات ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کو مدینے کا تاجدار کہتے ہیں، جس کو آقا نامدار کہتے ہیں، جس کو کملی والی سرکار کہتے ہیں۔ وہ ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کا کامل دیدار حاصل کیا، جن کو اللہ کا مکمل قرب عطا ہوا۔ تھوڑی سی اگر آپ تکلیف کریں، سامنے آ جائیں، میرا آپریشن ہوا گردن کا، موہرے کا، مجھ سے بار بار دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، مہربانی کریں سامنے آ جائیں میرے اٹھ کے۔ یہ بات ایسی بات ہے جو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی، جتنی مرضی کتابیں چھان لیں آپ کو یہ بات بہت مشکل سے مختلف کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوگی جو میں آپ کو اپنے چند الفاظ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ تو توجہ جو میں نے آپ کو عرض کی، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ کا قرب، اللہ کا وصل، اللہ کا دیدار، اللہ کا عشق کب عطا ہوگا؟ جب حضور کا عشق عطا ہو جائے۔ جب تک حضور کا عشق عطا نہیں ہو سکتا اس وقت تک اللہ کا عشق بھی عطا، جب تک حضور کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا اس وقت تک اللہ کا بھی قرب نصیب، جب تک حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کا دیدار بھی حاصل۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ تک جانے کے لیے ہمیں نبی کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ توجہ ہے؟ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، اور یا رسول اللہ تیری معراج، توجہ کرنی ہے، یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ توجہ ہے بھی؟ یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو جنہوں نے حضور کو دیکھا اور صرف ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ عشق والی آنکھ سے دیکھا، ان صحابہ نے برملا کہا کہ ایک حدیث آتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی، نام ان کا غالباً میرے ذہن سے تھوڑا سا خطا ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، نام ان کا ذہن میں مستحضر تھا تو فی الحال ذہن میں نہیں سامنے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن
مدینے کی گلی میں سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سامنے سے چلے آ رہے ہیں، تو میں نے ان کو دیکھا، دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے مجھے پکڑا، اٹھایا، اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا ہے کہ میں نے خدا کو مدینے کی گلی میں پھرتے دیکھا ہے، میں نے خدا کو مدینے کی گلی میں پھرتے دیکھا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ 40 سال مکے دیاں گلیاں دے وچ کالی کملی اوڑ کے رب پھریا، جنہوں نے عشق والی نگاہ کے ساتھ دیکھا، کیونکہ عقل والی یہاں پہ جا نہیں، بات ہے عشق کی، کیونکہ بات عشق سے شروع ہوئی کہ اللہ کا عشق عطا ہو جائے، اللہ کی معرفت عطا ہو جائے، اللہ کا دیدار عطا ہو جائے، اللہ کا قرب عطا ہو جائے، اللہ کا وصل نصیب ہو جائے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ عشق سے۔ تو اللہ کا قرب، اللہ کا عشق، اللہ کا وصل، اللہ کا دیدار، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کب حاصل ہوگی؟ جب نبی کا دیدار حاصل ہو جائے، جب نبی کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھ کر تجھ کو ہم نے کیا دیکھا جس کو کہتے تھے سارے بے صورت، یا رسول اللہ تیری صورت میں وہ چھپا دیکھا، کیونکہ یا رسول اللہ سبھی پاکیزگی قربان تجھ پہ، سبھی پاکیزگی قربان تجھ پہ، تو بن کے ایسا طاہر آ گیا ہے، اور جو تجھ کو دیکھ لے وہ منہ سے بولے خدا پردے سے باہر آ گیا ہے، جو تجھ کو دیکھ لے وہ منہ سے بولے خدا پردے سے باہر آ گیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی آپ کے سامنے ایک مزید تفصیل عرض کروں کہ یہ الف سے مراد کون ہے؟ اللہ، اور میم سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ تو جب الف اور میم کے درمیان ایک راز پوشیدہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، جو یہ راز سمجھ جائے یقین جانے اسے پوری خدائی سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ الف اور میم کا راز کیا ہے؟ الف اور میم کا راز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر کہا لکھو۔ اب قلم نے کہا جی کیا لکھوں؟ یہاں پہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ تختیاں ہوا کرتی تھی جس کو پنجابی میں پھٹی کہتے ہیں، اس کے اوپر گاچنی کے ساتھ جو تھا نا وہ لیپ کیا جاتا تھا، وہ دوات کے ساتھ قلم جو تھی دوات میں ڈوب کر تو پھر وہ لکھا جاتا تھا۔ تو کبھی پرانے، اب تو بچے شاید بچوں کو نہ پتہ ہو، پرانے بزرگوں کو پتہ ہوگا، اس قلم کے آگے پرانے بزرگ ایک ٹکا لگایا کرتے تھے، درمیان میں لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے؟ وہ ٹکا کیوں لگاتے تھے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ ٹکا کیوں لگاتے تھے؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے قلم سے کہا لکھو لا الہ الا اللہ، کیا کہا؟ لکھو لا الہ الا اللہ، تو قلم میں لکھ دیا لا الہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لکھو محمد رسول اللہ، تو قلم رک گئی، قلم نے اللہ رب العزت نے کہا بے کیوں نہیں لکھتی؟ اس نے کہا کہ یا باری تعالی تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا تو کوئی شریک نہیں، تو پھر یہ تیرے نام کے ساتھ
دوسرا کون آ گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایک راز ہے، اس کو چھوڑ دو، بس لکھو۔ قلم نے کہا کہ نہیں باری تعالیٰ، مجھے اس راز سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری محبت کا دوسرا نام ہے، یہ میرے اظہار کا نام ہے، تم لکھو۔ قلم نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسا اظہار ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں قلم کو پکڑو اور اس کا منہ آگے سے شق کر دو، یعنی کہ کاٹ دو۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے قلم کو پکڑا تو آگے سے اس کا ٹکا لگا دیا، شق کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قلم سے پوچھا کہ قلم بتاؤ آگے سے تیرے کتنے منہ ہیں؟ اس نے کہا جی 2۔ فرمایا کہ پیچھے سے کتنے؟ اس نے کہا جی 1۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے، آگے سے یہ نام جو ہے یہ 2 ہے، حقیقت پیچھے سے ان دونوں کی ایک ہی ہے۔ حقیقت جو ہے پیچھے سے ان دونوں کی ایک ہی ہے۔ شاید کسی بندے کو میری بات سمجھنا ہے، وہ یہ اعتراض کرے کہ پیر صاحب نے کیسی عجیب بات کر دی۔ میں ابھی یہ آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں کہ انسان کے یہ بازو کتنے ہیں، مل کے بولیے 2۔ حقیقت پیچھے سے کیا ہے؟ حقیقت پیچھے سے 1۔ انسان کی آنکھیں کتنی؟ حقیقت کیا ہے پیچھے سے؟ انسان کے ہونٹ کتنے؟ پیچھے سے حقیقت کیا ہے؟ جبڑے کتنے؟ حقیقت کیا ہے؟ نتنے کتنے؟ حقیقت کیا ہے؟ کان کتنے؟ حقیقت کیا ہے؟ ٹانگیں کتنی؟ حقیقت کیا ہے؟ جب آگے سے 2 ہے پیچھے سے حقیقت 1 ہے تو پتہ چلا کہ اللہ احد اور احمد، آگے سے 2 نام ہیں، حقیقت دونوں کی پیچھے سے 1 ہی ہے۔ توجہ ہے بھی سب؟ اجازت ہو تو بات کو آگے چلاؤں تھوڑا سا کہ تھک گئے یہ بور ہو گئے جو تدوی دست۔ اب یہاں سے ایک اور بات عرض کروں گا کہ ایک اللہ اور دوسرے کون؟ نبی کریم علیہ السلام۔ اس کے بعد درجہ کس کا ہے؟ اس کے بعد درجہ ہے پنج تن پاک کا۔ اس کا درجہ آیا پنج تن پاک کا، کہ خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں 5 تن۔ توجہ ہے؟ خدا کے نور سے روشن ہوئے ہیں 5 تن، محمد اور علی، فاطمہ، حسین، حسن۔ تو یہاں پر میں ایک اور بات عرض کروں کہ لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھانے رہتے ہیں۔ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہیں کے کہیں رہ جاتے ہیں، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں حد لا مکان سے بھی گزر جایا کرتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی پنجتن پاک کہاں ہے؟ پنجتن پاک کہاں لکھا ہے؟ پنجتن پاک قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں سب کچھ چھوڑ دو، جو شے سامنے ہے اس کو دیکھو کہ آگے سے یہ حقیقتیں کتنی 2، پیچھے سے حقیقت جو ہے 1۔ اب جو 1 آگے ہے وہ آگے سے تم کو 5 انگلیاں بتا کر پنجتن کا درس دے رہی ہے، 5 تن کا درس دے رہی ہے۔ اور 5 تن کا درس دے کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہر وقت کرو تم ذکر نبی، اور ہر وقت علی کی بات کرو۔ یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں، 5 تن کے آگے ہاتھ کرو۔ یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں، 5 تن کے آگے ہاتھ کرو۔ 5 تن کی دلیل تو خود تمہارے اندر موجود ہے۔ لوگ آپ کو سوال پوچھیں گے پنجتن پاک کہاں ہے؟ پنجتن پاک یہ ابھی 5 سے بنا لیے پنجتن پاک۔ یہ آپ کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں وہ پنجتن کی ثبوت کی دلیل دے رہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں 14 معصومین،
جن میں 12 امام ہیں اور 2 جو 14 بنتے ہیں، ایک ان میں سے بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ہیں، ٹوٹل 14 معصوم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہاں سے بنا لیا 14 معصوم، کیسے بنا لیا 14 معصوم؟ اجازت ہو تو وہ بھی عرض کر دوں، 14 معصوم کہاں ہے، کیا دلیل ہے؟ بھائی ہمیں کتابوں سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قرآن و حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، انسان اپنے وجود کی طرف دیکھ کر توجہ کر لے تو اس کو اپنے وجود میں سے ہی سارے سوالوں کا جواب مل جایا کرتا ہے کہ یہ ایک آگے سے 2 حقیقت، پیچھے سے کیا ہے، پھر اس ایک میں سے آگے کتنے نکلے 5، پھر اس 5 میں سے آگے نکلے 14۔ ان 14 کی دلیل کیا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، بتائیے کہ اس میں جوڑ کتنے ہیں؟ ایک یہ والا جوڑ، پھر یہ دوسرا جوڑ، پھر یہ تیسرا جوڑ، یہ چوتھا جوڑ، یہ 5واں جوڑ، یہ 6واں جوڑ، یہ 7واں جوڑ، یہ 8واں جوڑ، یہ 9واں جوڑ، یہ 10واں جوڑ، یہ 11واں جوڑ، یہ 12واں جوڑ، یہ 13واں جوڑ، یہ 14واں جوڑ۔ 14 معصوم جو ہیں ان کی دلیل تمہارے اپنے ہاتھ میں موجود ہے، اپنے ہاتھ میں موجود ہے، دیکھو تو صحیح، توجہ تو کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری، یہ ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں، جو قبلہ عالم مولوی غلام رسول چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مرشد تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ نو سمجھ پیارے، اپنے آپ نو سمجھ پیارے، بھید تمامی اس وچ سارے، اپنے آپ نو سمجھ پیارے، بھید تمامی اس وچ سارے، جیوں کر رات ہنیری تارے، نحنو اقرب کہے پکار، عشقو بنا ہنیر غبار، ملا کھپ کھپ مردے یار۔ بھائی وہ ہے کہاں؟ پتہ یہ چلا کہ جب تک نبی کا عشق حاصل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اللہ کا دیدار عطا نہیں ہو سکتا۔ تو جنہوں نے حضور کو اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا، اپنی حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کو دیکھا اور عشق والی آنکھ سے دیکھا، وہ پا بھی گئے، تو کیا اب حضور ہمیں نظر آتے ہیں؟ کیا اب ہمیں حضور نظر آ سکتے ہیں؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن یہ ہماری ظاہری آنکھ کا قصور ہے کہ وہ ہمیں نظر، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں ہم پکاریں وہ ضرور سنتے ہیں۔ بھائی وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ تو معذاللہ مر کے مٹی ہو گئے، وہ تمہارا جواب کہاں دیں گے، وہ تمہیں نظر کہاں آئیں گے؟ عشق والا کہتا ہے کہ یہ میری اپنی آنکھ کا قصور ہے کہ مجھے نظر نہیں آتی۔ تو اب جب میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا عشق اس وقت تک عطا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کا عشق عطا نہ ہو جائے، تو سب سے پہلے کیا چیز حاصل کرنا ضروری ہے؟ نبی کا عشق۔ تو کیا ہماری اب ڈائریکٹ حضور تک کوئی رسائی ممکن ہے، یا ہمیں حضور کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے، یا ہمیں حضور کا عشق حاصل ہو سکتا ہے؟ حضور تو سامنے موجود، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہماری اپنی آنکھ کا قصور ہے کہ نظر نہیں آ رہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو جب آقا کو پکارتے ہیں تو وہ ضرور پکارتے ہیں، جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امتی بتاؤ تم نے مجھے پکارا۔ یہ ہماری اپنی ظاہری آنکھ کا قصور ہے۔ تو اب ہمیں حضور علیہ السلام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام تک
پہنچنے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جس نے حضور کا کامل دیدار حاصل کیا ہو۔ ہمیں حضور کا عشق حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کو حضور کا عشق عطا ہوا ہو۔ اب جس کو حضور کا عشق عطا ہوا ہو، یا جس کو حضور کا دیدار عطا ہوا ہو، یا جس کو نبی کا قرب عطا ہوا ہو، یا جس کو آقا کا وصل نصیب ہوا ہو، وہ کون ہے؟ وہی لوگ جو ہیں وہ ولی اللہ کہلایا کرتے ہیں۔ وہی لوگوں کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، جن لوگوں کو اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، جن لوگوں کو حضور کا دیدار عطا ہو جایا کرتا ہے، ان کو درویش کہا جاتا ہے، ان کو ولی کامل کہا جاتا ہے، ان کو فقیر کہا جاتا ہے، ان کو درویش کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے جا کر روحانی طور پر دیکھ لیا ہوتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حضور تک رسائی ممکن نہ ہو، تو حضور تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی ولی کامل تک رسائی حاصل نہ ہو۔ حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک حکایت لکھتے ہیں اپنی مثنوی شریف میں، کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی تھی، اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ مجھے مدینہ کا دیدار نصیب ہو جائے، مدینہ شریف کا دیدار نصیب ہو جائے، بڑی اس کے دل میں خواہش۔ ایک دن اس کی خواہش اتنی تڑپی، اتنی وہ عشق اختیار کر گئی، اتنی وہ تڑپ اختیار کر گئی کہ ایک دن اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول فرمائی تو مدینہ شریف کا کبوتر جو تھا اڑتا اڑتا وہاں پہ آ گیا۔ اب چیونٹی نے جب خوشبو سونگھی کہ میرے یار کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، میرے حبیب کی کہیں سے خوشبو آ رہی ہے، کہ مجھ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی محفل میں جلوہ گری ہے، رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے کی محفل سجی ہے، اور مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے کملی والے کی محفل جلوہ گری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس چیونٹی نے جب محسوس کیا کہ میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے، تو وہ دل سے نکلی، تو اس نے دیکھا کہ اس کبوتر میں سے خوشبو آ رہی ہے، تو وہ چیونٹی اس کو پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں سرزمین عرب سے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ سرزمین عرب سے آیا ہوں، تو چیونٹی نے نام سنا اپنے حبیب کے دیش کا، تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا کہ ارے تم اگر مجھ پہ کرم کر دو، مجھے حضور کے روضے تک پہنچا دو۔ تو وہ کبوتر کہتا ہے، اس نے کہا کہ پہنچا تو دوں گا، لیکن ایک بات تجھے بتلا دوں کہ سفر بہت لمبا ہے، راستے میں بڑی رکاوٹیں، مشکلیں، پریشانیاں، بڑے بڑے اجاڑ، پہاڑ، ویران، گنجان، جنگل، بڑے بڑے ندی، نالے، دریا، سمندر آئیں گے۔ کیا تم اتنی مسافت، اتنی تکلیف برداشت کر لو گی؟ تو چیونٹی نے کہا کہ ہاں میں بالکل کر لوں گی، بس مجھے میرے حبیب کے دیار تک پہنچا دو۔ تو کبوتر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا یہ پنجہ ہے، یہ پاؤں ہے، اس کو پکڑ لو، لیکن چھوڑنا نہیں، میں اڑوں گا، چھوڑنا نہیں، تھک بھی جاؤ تو چھوڑنا نہیں، اگر چھوڑ دو گی تو گر جاؤ گی، گر کر زمین پہ اگر گرو گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی، چھوڑنا نہیں۔ کہتے ہیں کہ مہینوں کی مسافت کے بعد وہ کبوتر جو تھا اس چیونٹی کو لے کر، چیونٹی چمٹی رہی، کبوتر اڑتا رہا، ایک دن وہ جب سرزمین عرب پر حضور کے روضے پہ پہنچ گیا، جب وہ حضور کے روضے پہ پہنچا تو اس چیونٹی نے جب اپنے حبیب کا روضہ دیکھا تو سجدہ ریز ہو گئی، اس کو وصل نصیب ہو گیا۔ حضرت رومی صاحب اس حکایت میں سے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک بارگاہ رسالت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کسی ولی کامل کا دامن نہ تھام لے۔
کسی ولی کامل کا پلہ نہ پکڑ لے، کسی ولی کامل کی نسبت و صحبت نہ اختیار کرے، اس وقت تک اس کو حضور کا دیدار حاصل نہیں ہو سکتا۔